علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین افضلین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہے سکے بٹھا دیے ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین اکرام، بزرگوں، اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے بندو، تمام تعریف حمد و ثنا و کبریائی و بزرگی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ حی قیوم حنان و منان بدیع السماوات والارض ذوالجلال والاکرام ذات بابرکت ہی کے لیے ہے، جس نے 18,000 عوالم کو وجود بخشا اور ہم کو انسان اور اشرف بنا کر خیر امت نے پیدا ہونے کا عظیم شرف بخشا۔ احسان بالا احسان، عصر کی نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی اور درس میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ لاکھوں درود، کروڑوں خربوں سلام اس نبی محتشم، رسول معظم، رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو رب ذوالجلال ہم گناہگاروں کا نبی، پیغمبر، رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ عزیزان گرامی، آپ سمجھ گئے ہوگے میں اشعار پڑھا دوں۔ عزیز سامعین کرام، 25 سفر جو 2 دن پہلے گزری، عرس اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 106واں عرس منایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کا خادم ایک مجدد، ایک ولی کامل، ایک عالم جلیل، ایک فاضل کبیر کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائے، حدیث شریف کے الفاظ ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہاں رحمتوں کا نزول پہلے سے تھا، پھر ایک ولی کامل کا ذکر سن رہے، اسپیشل رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہے آپ اور میں، ایک اللہ کے ولی اللہ کا ذکر خیر سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں تفصیلات میں نہیں جاتا کیونکہ عصر کی نماز کے بعد ہمارا مغرب کے لیے وقت بہت کم رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت سیدی امام احمد رضا قبلہ علیہ رحمت و رضوان ایک عالم جلیل بھی ہے، ایک ولی کامل بھی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ السلام کی امت کا عالم جلیل بنا کے پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے ہمارے اہل ایمان کو کہ اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمائے۔ ہر پیغمبر کے درمیان 313 رسول، یعنی بیچ میں رسول آئے۔ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نئی شریعت، نیا قانون عطا فرمائے۔ وہ رسول کی رسالت کا پیغام پہنچانے کے لیے کئی ہزار انبیاء تشریف لائے۔ روایتوں میں ہے کہ توریت موسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوئی، اس کا پیغام اقطاع عالم پہ پہنچانے کے لیے اللہ 4,000 نبیوں کو پیدا فرمائے، یعنی 4,000 انبیاء۔ توریت کا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو اللہ کا قانون نازل ہوا تھا، وہ دنیا کے کونے کونے پہنچانے کے لیے اللہ 4,000 نبیوں کو مبعوث فرمائے۔ لیکن عزیزان گرامی، میرے اور آپ کے آقا مولا کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک بند کر دیے۔ کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، کوئی رسول آنے والے نہیں ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے والے کون ہیں؟ اسی لیے آقا علیہ السلام فرمائے، العلماء کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کی علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو نبیوں کا کام تھا اللہ و حضور کی امت کے علماء کے سپرد فرما دیے۔ عزیزان گرامی، آئیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 1272 ہجری جسولی شہر بریلی کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا جان
آپ کا نام المختار رکھتے ہیں، اور آپ کے والد بزرگوار فرماتے ہیں کہ دادا جان آپ کا نام محمد احمد رکھے ہیں۔ عزیزان گرامی، چونکہ احادیث نبویہ میں ہے جس کا نام محمد اور احمد ہے اس پر اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیا ہے، کیونکہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو عزیزان گرامی، آپ کا نام محمد احمد رکھے۔ آپ جب 4 سال میں ہوئے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ 2.5 سال کے اندر ناظرہ قرآن مجید شروع کر دیے، 4 سال کی عمر میں ناظرہ ختم فرما دیے، اور 6 سال کی عمر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے جلسے سے، جس میں علماء کی کہکشاں ہے، جس میں مفتیان اعظام جلوگر ہے، جن میں بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اہل علم کا مجمع سامنے ہے، اور عوام کا کثیر مجمع ہے، وہ مجمع میں 6 سال کی عمر میں امام محمد رضا خان قبلہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک علیہ السلام کی مولود النبی ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 گھنٹے قرآن اور احادیث کی روشنی میں مدلل بیان فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ سوچئے 4 سال 6 سال کی عمر سے، میں سابق میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آپ بھی گزرے، آپ کا خادم بھی گزرا، کیسی لاؤبالی زندگی رہتی ہے، لیکن اللہ جن کو مقصد کے لیے پیدا فرماتے ہیں خدا دا صلاحیتیں دے کے پیدا فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد بزرگوار فرماتے ہیں ابتدائی تعلیم امام محمد رضا میرے پاس پڑھے، کیونکہ ان کا خاندان جاہلوں کا خاندان نہیں تھا، کیونکہ اللہ جاہلوں میں اولیاء اللہ پیدا نہیں فرماتے، جاہلوں کو دین کی ذمہ داری نہیں سونپتے، تعلیم یافتہ لوگوں کو اللہ دین کی ذمہ داری سونپتے ہیں، کیونکہ تعلیم نور ہے، نور کی سونپتے ہیں کیونکہ تعلیم نور ہے۔ نور والوں کو اللہ تعالیٰ نورانی تعلیمات شرعیہ کا پانچبان بنا کے پیدا فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد بزرگوار فرماتے ہیں کہ نحو میرے پاس پڑھ رہے تھے امام احمد رضا، گرامر کی عربی کی کتاب ہے نحو، کتاب النحو پڑھ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کتاب النحو جو عربی کے گرامر کی ہے وہ کتاب کو پڑھا رہا تھا، اور جو حاشیے اور حلے لغت کی ضرورت پڑتی تو اپنی طرف سے جو دماغوں میں ہمارے اساتذہ سے ملا تھا وہ کوشش کر کے بچوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے والد بزرگوار کا ایک ہی نسخہ تھا نحو کا، وہ رکھ دیے اور چلے گئے۔ دوسرے دن آ کے دیکھے تک اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہوا عربی میں۔ احمد رضا قبلہ علیہ رحمہ کے والد بزرگوار حاشیے کو دیکھ رہے اور پوری جماعت میں امام احمد رضا کو دیکھ رہے، حاشیے کو دیکھ رہے اور احمد رضا کو دیکھ کے فرمائے بیٹے میں سمجھتا ہوں ممکن ہے یہ عربی میں جو تحریر حاشیہ لکھے وہ آپ ہی لکھ سکتے ہیں۔ آپ عرض کیے بابا جان اللہ نے مجھ سے وہ خدمت لے لی ہے، میں لکھا ہوں۔ تو عزیزان گرامی یہ چھوٹی عمر میں عربی میں حاشیہ لکھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ علی حضرت علیہ رحمہ کو ایسے ایک نہیں 200 کارنامے، 200 فضائل، 200 عظمتیں، 200 شان سے اللہ تبارک و تعالیٰ امام احمد رضا ولی اللہ کو نواز کے پیدا فرمائے تھے۔ عزیزان گرامی ان کی تفصیل پہ میں نہیں جاتا، بس اتنا کہنا کافی ہے کہ دنیا کی 40 بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتاب اور ان کے ہدایت بخشش پر پی ایچ ڈی کی ڈگری کرنے والوں کی تعداد 50 تک پہنچ چکی ہے، یعنی 50 اسکالرز اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق پر پی ایچ ڈی کر لیے ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیے ہیں۔ عزیزان گرامی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کارنامہ کنز الایمان جو ترجمہ ہم دیکھ رہے دنیا کے اندر، دیگر تراجم اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے موازنہ آپ خود کر لیجئے بیٹھ کے ایک مرتبہ، کیونکہ آپ کا خادم بھی ترجمہ پڑھا ہے۔ دیگر ترجموں کے اندر سلیس ترجمہ ہے، لفظ ٹو لفظ ترجمہ ہے، جو لفظ اور محاورے کے حساب سے ترجمہ کر دیے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لفظوں میں بھی جو اعلیٰ قسم کا لفظ ہے وہ ترجمے میں استعمال کیے ہیں۔ لفظوں میں ادنا لفظ استعمال نہیں کیے، چاہے تو ادنا لفظ استعمال کر سکتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ڈکشنری کے اندر سب سے معیار کا جس کے اندر ادب جھلکتا ہے وہ لفظ لا کے ترجمے میں چسپا کی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کنز الایمان کے اندر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے دل کے اگر 2 ٹکڑے کر دیے جائے تو ایک پہ لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ملے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہدایت بخشش کے اندر عزیزان گرامی ایسے ایسے اشعار حضور کی شان میں بیان فرمائے۔ کبھی تو فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا شاہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول،
سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ کون فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عشق رسول یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی دنیا دار میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ ایک معمولی بھی ریمارک کرتا ہے یا حرف لاتا ہے تو میں اس کے لیے اپنی جان، مال، تن، من، دن، اولاد کے ساتھ قربان ہو جانا چاہتا ہوں۔ میں برداشت نہیں کرتا میرے آقا کریم علیہ السلام پہ ایک رمق براری گستاخی۔ اور عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے تھے لوگ مجھے گالی دے، میری آل اولاد کو گالی دے، لیکن میرے حضور کو کچھ نہ بولے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ لوگوں تمہارا کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو دودھ میں سے مکھی کی طرح اس کو نکال کے پھینک دو۔ یہ مت دیکھو کہ یہ والد ہے، یہ مت دیکھو کہ یہ چاچا ہے، یہ مت دیکھو کہ یہ استاد ہے، یہ مت دیکھو کہ یہ بزرگ ہے، یہ مت دیکھو کہ یہ قابلیت کا مالک ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں انسان کا معیار ایمان یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سے عشق کرنا، محبت کرنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی ناموس کے لیے زندگی گزر گئی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو عزیزان گرامی مورخین لکھتے ہیں اس دور کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 1340 ہجری 25 شوال المکرم 2:40 کو آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر روح پرواز کر گئی، ادھر ملک شام کے مفتی صاحب مسجد اقصی کے اندر خواب دیکھ رہے ہیں۔ یعنی مراقبے میں گئے، خواب میں ذکر کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، مراقبے میں آ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ حرم پاک ہے اور مطاف ہے اور حضور پاک علیہ السلام جلوگر ہے، صحابہ کی نورانی مجلس ہے، آقا ان کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ دوران نصیحت آقا ارشاد فرمائے میرے صحابیوں ذرا رک جاؤ، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کس کا انتظار؟ آقا اپنی زبان اقدس سے فرما رہے احمد رضا کا انتظار۔ صحابہ پوچھتے من احمد رضا؟ یا مورخین لکھتے ہیں یہ جو صاحب خواب دیکھ رہے ہیں، یہ صاحب پوچھ رہے حضور کس کا انتظار ہے؟ آقا فرما رہے احمد رضا کا۔ یہ پوچھتے من احمد رضا یا سیدی یا رسول اللہ؟ آقا فرماتے بریلی ہندوستان کا رہنے والا احمد رضا۔ وحیدان گرامی یہ خواب سے مراقبے سے بیدار ہوئے اور اس کو تحریر کر لیے، وقت اور تاریخ تحریر کر لیے، کر کے ملاقات کے لیے اجمیر تشریف لائے۔ اس وقت کے دیوان جی تھے، ان سے ملاقات کر کے کہنے لگے یہ احمد رضا کون ہے ہندوستان میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں اتنا طویل سفر کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو وصال ہو گیا۔ بولے کب ہوا وصال؟ بولے 25 صفر المظفر کو ہوا ان کا وصال، بروز جمعہ 2:40 پہ ان کی روح پرواز ہوئی۔ تو آپ فوری ڈائری نکال کے دیکھ کے بولے خدا کی قسم میں اسی وقت خواب دیکھا تھا۔ تو عزیزان گرامی میرا وجدان کہتا ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھنے والی عظیم شخصیت کا نام احمد رضا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی شان میں لکھنے والے اشعار ایسے عظیم اشعار، علامہ اقبال بھی دنگ ہو گئے، بڑے بڑے شعراء دنگ ہو گئے۔ یہ کیسے اشعار ہے؟ یہ تو خداداد صلاحیت ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی۔ عزیزان گرامی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی روح اقدس جسد اقدس سے نکلی تو حضور کی قدم بوسی کی ہے، اسی لیے تو آقا ان کا انتظار فرمائے۔ آپ اسی لیے ایک وصیت نامہ لکھے کہ میری قبر میرے خد سے زیادہ کھودی جائے، اتنی طویل کھودی جائے۔ تو لوگ پوچھنے لگے یہ کیوں؟ شریعت میں تو اتنی اجازت نہیں ہے۔ بولے نہیں، عاشقوں کے لیے کچھ چھوٹ ہے، اتنی قبر میری کھودی جائے۔ بولے کیوں؟ بولے جب آقا جلوہ فرما ہوں گے قبر میں تو غلام لیٹا ہوا نہیں رہے گا، نہ بیٹھا ہوا رہے گا، اٹھ کے حضور کا استقبال کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اتنی خبر کھودو۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے عشق رسول، یہ ہے ادب رسول، یہ محبت رسول، یہ وابستگی رسول اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تھی۔ عزیزان گرامی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہی ہم کو سبق دیتے ہیں کہ حضور سے محبت کرو، حضور کی ناموس کے لیے جان مال تن من دن قربان کر دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر حضور کی گستاخی ہو رہی اور تم خاموش ہے، سمجھ جاؤ تمہارا ایمان تم سے رخصت ہو گیا۔ عزیزوں آپ کو نہیں معلوم 1 مہینہ پہلے، میں سمجھتا ہوں 20 دن ہو گئے، ایک شخص ملعون وقفے سے یہود و نصارہ اور مشرکین میرے اور آپ کے آقا مولا کی ذات اقدس پہ کچھ لان تان اناف شناف بکتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی ان کا کام یہی ہے کہ ٹیسٹنگ کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کو، کہ دیکھنا چاہتے ہیں
کہ حضور سے ان سے محبت ہے تو ہم ان سے فتح یاب نہیں ہو سکتے. اگر حضور کی محبت مسلمانوں کے دل سے نکل گئی ہم فتح یاب ہو جا سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی یہ ٹیسٹنگ کرتے رہتے ہیں حضور کی شان میں کچھ نہ کچھ بول کے. عزیزان گرامی حضور کی شان میں جب کبھی گستاخی ہوئی دنیا کے انسان تو انسان جانور ان کا بدلہ لے لیے. تاریخ میں ہے کتے بدلہ لے لیے گستاخوں کا, دنیا میں شیر بدلہ لے لیے گستاخوں کا, اژدہے اور سانپ بدلہ لے لیے گستاخوں کا دنیا کے مسلمانوں کے علاوہ اور مذہب کے ماننے والے بدلہ لے لیے. عزیزان گرامی اللہ کی لعنت ہو وہ گستاخوں پر جو میرے اور آپ کے آقا مولا کی شان میں گستاخی کیے. تفصیلات میں جانا نہیں. عزیزان گرامی انشاءاللہ آنے والا ماہ مبارک ربیع النور کا مہینہ ہے, بہاروں کا مہینہ. انشاءاللہ ہم حضور کی ولادت باسعادت پہ بھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ سنایا جو کچھ سنا گیا مولا اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق رفیق عطا فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما دے, فلسطینیوں کی مدد فرما, غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما, ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. مولا ہمارے املاک کی حفاظت فرما, ہمارے وقف جائیدادوں کی حفاظت فرما, ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے. مولا اسلام کے خلاف رقیق حملے کرنے والوں کو مولا اپنی خفیہ تدبیر کے ذریعے ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے. الہ العالمین اہل زمین پر رحم فرما, اہل کلمہ پر رحم فرما, حضور کی ساری امت پر رحم فرما. حضور کی امت نے مولا جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دے, جو پریشان والے پریشانیاں دور فرما دے, جو بے گھر ہے مولا ان کو گھر عطا فرما دے. الہ العالمین جو بے سہارا ان کو سہارا عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جا, رضا والے کام آسان فرما دے, ایمان کی زندگی عطا فرما, ایمان کی موت عطا فرما, مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. الہ العالمین کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزاع کے وقت ہم سب کا ایمان سلامت رہے. ربنا تقبل منا الفاتحہ. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمتی نبی الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.